مطلب کہ آپ یوں کہہ لیں کہ اس کی زیادہ تر جو پوئٹری ہے اس کے اندر آپ کو جو سمبل ملیں گے وہ اینیملز کے ملیں گے. ٹھیک ہے، مطلب کہ ہی یوزز سمبلز آف اینیملز. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے اس کی بی اے میں وہ پوئم پڑھی ہوگی ہاکس مونولوگ. ٹھیک ہے، اس طرح اس کی پوئم ہے جی ہاک ان دا رین. ٹھیک ہے، ایک اس کی پوئم ہے ہاک روسٹنگ. ٹھیک ہے، اور یہ جو نظم ہے جس کا نام ہے جی دا تھاٹ فاکس. ٹھیک ہے، تھاٹ فاکس. اب یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے یہ تھاٹ فاکس ہے کیا، لیکن پہلے اس کے جو سمبل ہیں وہ آپ سمجھ لیں تاکہ آپ کو تھوڑی سی جو ہے نا وہ آئیڈیا ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جانوروں کے سمبل یوز کرتا ہے اور ان کو میٹافوریکلی یوز کرتا ہے. used them as metaphorically. ٹھیک ہے، میٹافوریکل یعنی علامتی، وہی میٹافور وہی چیز ہوتی ہے، علامتی آپ سمبل کہہ رہے ہیں. صحیح. تو بات کچھ کرے گا لیکن سمبل اس نے جو ہے نا اپنی پوائنٹ، اب پتہ نہیں اس کی انسپائریشن جو ہے وہ جو لگاؤ ہے وہ اینیملز کے ساتھ زیادہ تھا. ٹھیک ہے، لیکن شاعر کمال کا تھا. اور ریسنٹلی 1998 میں اس کی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہوئی ٹیڈی ہیوز کی. ٹھیک ہے نا. ایک اور پوئٹس تھی سلویا پلیتھ، جس کو آپ نے پارٹ 1 میں امریکن لٹریچر میں پڑھا ہوگا. اس کے ساتھ اس کے ریلیشن تھے. ٹھیک ہے، اور کافی اس کے اوپر جو ہے نا وہ کنٹروورسی بھی مطلب کہ بڑی تو میں بھی ہوئی. بہرحال اینیملز کے سمبل لگاتا ہے، میٹافوریکلی بات کرتا ہے. اچھا، تو یہ جو تھاٹ فاکس ہے، جیسے تھاٹ کا مطلب تو ہو گیا فکر. ٹھیک ہے نا، آئیڈیا کہہ رہے ہیں آپ. فاکس جو ایک فاکس ہوتی ہے ایک اینیمل ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ بیسیکلی ہے کیا، یہ تھاٹ فاکس ہے کیا؟ ٹھیک ہے نا. آپ یوں کہہ لیں کہ اس نے کیونکہ وہ شاعر ہے، a source of inspiration. ٹھیک ہے نا، یہ اس کے لیے ایک سورس آف انسپائریشن ہے. یعنی وہ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ پوئٹری کے لیے ایک آئیڈیا، ایک انسپائریشن کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور آئیڈیا جو ہے وہ کیسے آتا ہے، انسپائریشن کیسے آتی ہے؟ وہ ایسے ہی آتی ہے جیسے تنہا رات کے اندر، ٹھیک ہے نا، ایک سرد موسم میں ایک گرم کمرے کی ونڈو میں سے ایک فاکس آتی ہے. یعنی یہ ایک اچھوتا سا خیال ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹھے رہیں آپ کو تھاٹ فاکس یعنی کوئی آئیڈیا نہ ملے، آپ کو انسپائریشن نہ ملے. آپ کا پیج جو ہے جس کے اوپر آپ کوئی نظم یا پیس آف لٹریچر لکھنا چاہ رہے ہیں وہ خالی کا خالی رہے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو آئیڈیا ہے یہ فاکس کی طرح جمپ کر کے فوراً آپ کے مائنڈ کے اندر آ جائے، یا آہستہ آہستہ بھی آ سکتا ہے. تو تھاٹ فاکس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے لیے ایک سورس آف انسپائریشن ہے. یعنی ایک شاعر کے لیے جو انسپائریشن ہے وہ کتنی ضروری ہے، اور انسپائریشن جو ہے وہ شاعر کے مائنڈ میں کیسے آتی ہے، دیٹ کمز ان دا فارم آف اے فاکس. ٹھیک ہے نا. تو دیٹس وائی اس نے اس نظم کا جو نام ہے وہ رکھا ہے تھاٹ فاکس. اب وہی بات وہ کرے گا کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور ٹیبل ہے، ٹیبل کے اوپر ایک بلینک پیج ہے اور کوئی موومنٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے سوائے کلاک کی ٹک ٹک کی ساؤنڈ کے. اینڈ ہی وانٹس ٹو رائٹ سم تھنگ بٹ ہی از انیبل ٹو رائٹ. ٹھیک ہے. اب وہ سوچوں میں مگن ہے، سوچوں کے جنگل میں مگن ہے، کہیں سے اس کو انسپائریشن نہیں ملتی. پھر اچانک اس نے میٹافوریکلی بات یہ کی ہے سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ وہ فاکس آئی ہے تو آئیڈیا آیا، نہیں، ایسی بات نہیں. پھر آہستہ آہستہ اس کی جو ذہن کی گتھیاں ہیں وہ خود بخود ہی سلجھتی گئیں اور اس میں مختلف قسم کے جو آئیڈیاز ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ آتے گئے. اور ان میں ایک آئیڈیا جو ہے وہ اچانک یکدم کلیئر کٹ نمودار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ فاکس جو ہے
وہ اس کی کمرے کی کھڑکی سے جو ہے نا وہ اندر بھی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے نا، بس وہ اپنی آنکھیں دکھاتی ہے، اور شاعر کا جو انسپائریشن ہے، جو آئیڈیا ہے، وہ کلیئر ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے. تو شاعر کہتا ہے پھر میں ہی ہوں، اور ٹک ٹک کی ساؤنڈ ہے، لیکن وہ جو پیج ہے جو پہلے بلینک تھا وہ پرنٹڈ ہے، ٹھیک ہے نا، اب اس کے اوپر کچھ لکھا جا چکا ہے. یعنی کہ شاعر کو جیسے ہی وہ انسپائریشن ملی، اس کا آئیڈیا کلیئر ہوا، اس نے اس کو پیج کے اوپر پرنٹ کر دیا. اور آئیڈیا آیا کیسے؟ میٹافوریکلی وہ ایسے آیا، وہ اس کے ذہن میں ایسے آیا جیسے فاکس آتی ہے، جیسے کہ لومڑی آتی ہے، ٹھیک ہے نا. لومڑی اس چیز کا بھی سمبل ہے. یہ بھی چیز بعد از قیاس نہیں ہے کہ لومڑی جو ہے وہ ایک بڑی وائز سمبل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، مکاری کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، مختلف آئیڈیاز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ جو سمبل ہے. آئی امیجن دس مڈ نائٹ مومنٹس فارسٹ. اب اس کے نا ایک دو مطلب بنتے ہیں، دونوں میں آپ کو بتا لیتا ہوں. کہ آدھی رات کا وقت ہے اور شاعر کہتا ہے میں تصور کرتا ہوں، امیجن، ٹھیک ہے نا، تھنک، ٹھیک. دس مڈ نائٹ مومنٹس فارسٹ، یعنی آدھی رات ہے اور میں بیٹھا ہوا ہوں اور خیالات کا ایک جنگل ہے. یا یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ شاعر جس کاٹیج میں بیٹھا، جس کمرے میں بیٹھا، اس کے آس پاس جنگل ہے، ٹھیک ہے. دونوں مطلب صحیح ہیں. اچھا، سم تھنگ ایلس از الائیو، میرے علاوہ کچھ اور بھی موومنٹ ہو رہی، ٹھیک ہے نا. ادر وے، ایلس، اس کے علاوہ، ٹھیک ہے نا، بسائڈس، وہ بھی الائیو ہے، یعنی کہ زندہ ہے. بسائڈ دا کلاک لونلینس، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ کمرے کی تنہائی اور کلاک، یعنی کلاک کی ٹک ٹک ہے، یعنی یا کلاک کی ٹک ٹک ہے، یا وہ پیج، وائٹ پیج کے اوپر میری جو انگلیاں ہیں جو حرکت کر رہی ہیں کچھ لکھنے کی، ان کی ساؤنڈ ہے. ایٹ دس بلینک پیج ویئر مائی فنگرز موو، جس پہ میری فنگر جو ہے موو کر. اچھا جی. آئی امیجن دس مڈ نائٹ مومنٹ فارسٹ سم تھنگ ایلس از الائیو، کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور بھی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، ایک اور بھی چیز ہے. اب وہ اور چیز جو ہے نا وہ پوئٹک انسپائریشن بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک آئیڈیا بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں کیونکہ ساؤنڈ کمرے میں وہ جو ہے نا وہ اس کی کلاک کی ہے، ٹھیک ہے، تنہائی ہے اور کلاک کی ٹک ٹک ہے. اور دوسری طرف کیا ہے کہ بلینک پیج ہے اور میری جو انگلیاں ہیں وہ اس کے اوپر موو کر رہی ہے، ٹرائنگ ٹو رائٹ سم تھنگ. اچھا، تھرو دا ونڈو آئی سی نو اسٹار، دا نائٹ از اسٹار لیس. اب ستارے اس کو نظر نہیں آ رہے، ایوری تھنگ از اسٹینڈ اینڈ اسٹل، ٹھیک ہے نا، کھڑکی کے اس طرف میں ستارے نہیں دیکھ پا رہا. سم تھنگ مور نیئر دو ڈیپر ودن ڈارکنیس، کوئی چیز ہے. اب یہ جب آپ ذہن میں رکھیں نا کہ دا پوئٹ از ان سرچ آف این انسپائریشن، یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، پھر اس نظم کو آپ کو کلیئر سمجھ آئے گی. اچھا، کوئی اور چیز ہے. اب وہ اور چیز کیا ہے؟ وہ انسپائریشن بھی ہے، وہ فاکس بھی ہے جو اس نے میٹافوریکل یوز کی ہے، ٹھیک ہے نا. میں ہوں، تنہا کمرہ ہے، میری انگلیاں موو کر رہی ہیں اور کلاک کی ٹک ٹک ہے، ستارے نظر نہیں آ رہے، لیکن کچھ اور بھی ہے. اب وہ اور کیا ہے؟ ہی از ویٹنگ فار انسپائریشن. وہ انسپائریشن کس فارم میں آ رہی ہے؟ انڈر دا گائز آف اے فاکس، ٹھیک ہے. سم تھنگ مور نیئر دو ڈیپر ودن ڈارکنیس از اینٹرنگ دا لونلینس، وہ میری تنہائی میں مخل ہو رہی، میری تنہائی میں مداخلت کر رہی. کچھ اور بھی ہے، یعنی میں ہوں، تنہائی ہے، اور کوئی اچھوتا سا خیال ہے، یا میں ہوں، کلاک کی ٹک ٹک ہے، اور وہ فاکس ہے. اچھا، کولڈ، ٹھنڈ ہے جی، ڈیلیکیٹلی ایز اے ڈارک سنو، ٹھیک ہے نا. مطلب کہ حرکت ایسی ہے اس کی جیسے مطلب ڈارک سنو کے اوپر بڑے نازک انداز کے ساتھ کوئی چیز چل رہی. ٹھنڈ ہے، ڈیلیکیٹلی ایز اے ڈارک سنو ا فاکس نوز. کہتا اب تھوڑا سا آئیڈیا مجھے کلیئر ہوا اور میں نے دیکھا تو مجھے نظر آیا ایک فاکس کا نوز، ٹھیک ہے نا. ٹچز، جو کوئی چھو رہا تھا. ٹویگ، ٹویگ کہتے ہیں جو برانچز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، برانچز، شاخیں، لیف، پتے، ٹھیک ہے نا.
جو فاکس ہوتی ہے نا وہ آگے بڑھتی ہے لیکن وہ سونگتے سونگتے بڑھتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی میں نے دیکھا کہ بڑے نفاست سے، بڑے نرم و نازک انداز سے اس سنو کے اوپر ایک جو فاکس ہے وہ درختوں کی ٹہنیوں کو، ٹھیک ہے نا، وہ جو نیچے گرے ہوئی شاخیں تھیں ان کو سونگ رہی ہے اور پتوں کو سونگ رہی ہے اور آگے بڑھتی جا رہی ہے. ٹو آئیز سرو مومنٹ. پھر کیا ہوا، تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھیں بھی مجھے نظر آئی. اینیملز کی جو اللہ تعالیٰ نے یہ جانوروں کی آنکھیں بنائی، یہ ایسی بنائی کہ یہ رات کو مطلب کہ ریفلیکٹ کرتی ہیں، مطلب کہ یہ چمکتی ہیں. ٹو آئی سرو موومنٹ. موومنٹ، ٹھیک ہے نا، موومنٹ حرکت. دیٹ نو اینڈ اگین، ناؤ اینڈ ناؤ اینڈ ناؤ. یعنی اب وہ ایک امیج بنا نا، فاکس، اس کی نوز، پھر اس کی آئیز، پھر وہ کلیئر ہوتا گیا، کلیئر ہوتا گیا. یعنی آئیڈیا اس کے ذہن میں آیا، انسپائریشن آئی، پہلے مبہم سی، غیر واضح تھی، لیکن پھر وہ کلیئر سے کلیئر ہوتی گئی. ٹھیک ہے نا، ناؤ اینڈ ناؤ اینڈ ناؤ کا مطلب ہے اس نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ امیج جو ہے وہ مائنڈ کے اندر جو آئیڈیا تھا وہ کلیئر سے کلیئر ہوتا گیا. اچھا جی، پھر اس کے بعد کیا جی، سیٹس نیٹ پرنٹس انٹو سنو. پھر وہ فاکس چلتی ہے جی اس سنو کے اوپر، وائٹ سنو کے اوپر، اور اس کے پنجوں کے نشان پڑ جاتے ہیں. یہاں پہ سنو جو ہے نا وہ وائٹ ہے، اور وائٹ جو سمبل ہے وہ بلینک پیج ہے. ٹھیک ہے، بلینک پیج، یہ بھی یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، یعنی میری انگلیاں جو ہے وہ فاکس کے پنجوں کی طرح چل رہی ہیں اور پیج ابھی بلینک ہے، اور اس کے اوپر کچھ پرنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. مطلب ہے کہ وہ انسپائریشن اس کی بڑھتی جا رہی. سیٹس نیڈز پرنٹ انٹو سنو بٹوین ٹریز. یعنی جیسے وہ فاکس گزرتے ہیں درختوں کے بیچ میں سے، پڑی ہوئی سنو کے اوپر سے. اینڈ ویریلی، اور مطلب کہ بڑے شکی مشکوک کانا طریقے سے. ویریلی وہ چیز کہتے ہیں جو سسپیشیس ہو. ٹھیک ہے نا، سسپیشیس. ٹھیک ہے، اینڈ ویریلی آ لیم شیڈو لیگز بائی اسٹیمپ. ٹھیک ہے نا، ایسے لگتا ہے مجھے، ایسے شک گزرتا ہے، یعنی ایسے لگ رہا ہے، ایسے معلوم ہو رہا ہے، شک پڑ رہا ہے کہ جیسے جو اسٹمپ ہے نا، درختوں کے تنے ہیں، ان کے بیچ میں کوئی ایک پتلا سا عکس، کچھ سایہ گزر رہا ہو. اینڈ ان ہالو آف اے باڈی دیٹ از بولڈ ٹو کم. اور ایک کھوکھلا سا جسم ہو. ٹھیک ہے نا، یعنی پہلے جو انسپائریشن ہے وہ ویک ہوتی ہے، شیڈو کی طرح ہوتی ہے، ہالونیس کی طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، بولڈ ٹو کم. بولڈ ٹو کم کا مطلب ہے پھر وہ ایسا ایسا بڑھتی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، پہلے ایک مدھم سا امیج بنتا ہے اور پھر وہ امیج جو ہے وہ بولڈ ہوتا جاتا ہے. بولڈ یعنی کہ وہ کلیئر ہوتا جاتا ہے. اچھا، اکراس کلیئرنگ، یعنی وہ جو کھڑکی سے اس طرف کی جو پیسز آف لینڈ نظر آ رہے ہیں، زمین نظر آ رہی. ٹھیک ہے نا، جنگل نظر آ رہا ہے. این آئی، ٹھیک ہے نا، ایک آنکھ. ٹھیک ہے نا، وہ آئی آف فاکس ہے، وہ انسپائریشن ہے. وائڈننگ ڈیپننگ گریننیس. ٹھیک ہے نا، یعنی برف میں چھپی ہوئی جو ہے وہ گریننیس، جو سبزہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے. بریلینٹلی، بڑے اچھے طریقے سے، کانسنٹریٹڈلی. ٹھیک ہے نا، کانسنٹریٹڈلی مثلا اس کو واضح طور پر آپ کہہ لیں، ایسے کانسنٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے خیال کرنا. ٹھیک ہے، کمنگ اباؤٹ اٹس اون بزنس. یعنی اب اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے ذہن میں ایک اچھوٹا سا خیال ابھرا ہے. کمنگ اباؤٹ اٹس اون بزنس کا مطلب ہے کہ وہ جو انسپائریشن ہے وہ میرے ذہن میں واضح ہوگی، کلیئر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا، میں نے تھوڑا سا کنسنٹریٹ کیا تو بڑے شاندار وے سے وہ جو آئیڈیا ہے وہ میرے ذہن میں واضح ہو گئی. یعنی وہ آئیڈیا، انسپائریشن کلیئر سے کلیئر ہوتی ہے. اچھا جی، لاسٹ ہے ٹل ود اے سڈن شارپ ہاٹ اسٹنگ کا فاکس. فاکس ہے نا، جب کہیں سے گزرتی ہے اس کی بو سے پتہ چل جاتا ہے. اسٹنک جو ہے نا وہ اسمیل کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بو. یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے مثلا ایک تیزی سے ایک جو ہے وہ کیا ہے کہ فاکس ہے وہ گزر گئی. ٹھیک ہے نا، ود اے سڈن شارپ ہاٹ اسٹنگ کا فاکس. اسٹنگ مطلب ایسے سمیل ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب بن رہا ہے کہ جیسے کوئی تیزی سے کوئی ایک اچھوتی سی چیز گزر گئی ہو. اٹ اینٹرز اے ڈارک ہول آف ہیڈ. ٹھیک ہے نا، اور اس سے گزر کے وہ میرے مائنڈ کے ڈارک ہول میں آ گئی. ٹھیک ہے نا، ذہن. ٹھیک ہے نا، اٹ اینٹرز، وہ آئیڈیا
وہ فاکس میٹافوریکلی سمبولک، ٹھیک ہے نا، یعنی بڑی تیزی سے وہ میرے مائنڈ کے اندر جو ہے نا وہ سرایت کر گیا. ڈارک ہول آف دا مائنڈ. دا ونڈو از ٹال لیس اسٹل. اور میں باہر دیکھ رہا ہوں ستارے ابھی بھی نہیں ہیں. دا کلاک ٹکس. اور سن رہا ہوں کہ جو کلاک ہے وہ ابھی بھی ٹک ٹک کر رہا ہے. لیکن ہوا کیا ہے، دا پیج از پرنٹڈ. اب وہ پیج خالی نہیں رہا، اس کے اوپر کچھ لکھا جا چکا ہے، وہ پرنٹ ہو چکا ہے.